ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کی جو سورہ مبارکہ ہے بڑی ہی معروف مشہور سورت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ وہ واحد سورت کہیں گے کہ جسے بچہ گویا کہ حفظ کیا ہوا ہوتا ہے۔ بچہ نماز پڑھنے کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو پڑھتا ہے۔ عام نمازیوں کی بات کریں، عام مسلمانوں کی بات کریں تو جیسے ہی ولضالین نماز میں ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو فوراً ہی سورہ اخلاص زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نفل پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں یا فرائض پڑھ رہے ہوں تو عام طور پر لوگوں کے زبان پر سورہ اخلاص بہت جلدی جاری ہوتی ہے۔ تو یہ سورت سورہ اخلاص بڑی مبارک سورت ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اہم ترین ان صورتوں میں سے ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ یاد رکھیں ناظرین، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا وہ کلام ہے جو بندوں کے لیے ہدایت، روشنی اور سکون دل کا سر چشمہ ہے۔ ہر صورت اپنے اندر ایک خاص پیغام، ایک عقیدہ اور ایک درس حیات لیے ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس مختصر ہی صورت مگر بے حد عظیم صورت، یعنی بظاہر صورت کلمات کے اعتبار سے چھوٹی ہے مگر مضامین کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، اور یہ صورت توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی بے نیازی اور بے مثالی کا بیان ہے۔ سورہ اخلاص ایمان کو ہر شرک سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص یہ 4 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، گویا قرآن کریم کا خلاصہ ہے، جسے پڑھنے والا گویا ایمان کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ پا لیتا ہے۔ یہی صورت بندے کو رب کی پہچان عطا کرتی ہے، اس کی زبان سے یہ اعلان کرواتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ اس کا کوئی شریک۔ تو آج کے اس پروگرام میں سورہ اخلاص، اس کا شان نزول، سورہ اخلاص میں پیغام توحید، اور اس صورت کو پڑھنے والے کو قرآن مجید فرقان حمید کا 1/3 حصہ اسے قرار دیا، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ابتداً سورہ اخلاص کا کچھ تعارف پیش کرتا ہوں۔ سورہ اخلاص یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول مدنی صورت ہونے کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ صورت ترتیب نزول کے اعتبار سے
اس کا نمبر 22 ہے، یعنی قرآن مجید کی جو ابتدائی اور اوائل میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں میں، یعنی مکی صورتوں میں سے، تو 22 نمبر ہے اس کا ترتیب نزول کے اعتبار سے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس صورت مبارکہ کا نمبر 112 ہے، یعنی اس کے بعد مزید 2 صورتیں باقی رہتی ہیں اور قرآن مجید کی صورتیں پوری ہو جاتی ہیں، یعنی 114 صورتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ سورہ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، 15 کلمات گئے اور اس صورت میں 47 حروف ہیں اور 1 اس کا رکوع ہے۔ سورہ اخلاص کی اگر بات کریں، بعض مفسرین نے 20 تک کے نام اس کے ذکر کیے، اور ان میں سے اگر بات کریں تو چند بڑے معروف نام ہیں، یعنی جن کو کئی مفسرین نے نقل کیا۔ ہمارے عام طور پر اخلاص کے نام سے سورت کا نام سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس میں کہیں بھی سورہ اخلاص کے اس اخلاص کا کوئی لفظ کلمہ یہ موجود نہیں ہے، مگر کس اعتبار سے اس کا نام سورہ اخلاص ہے؟ دیکھیں، اخلاص کا معنی خالص کرنا۔ یہ صورت ایمان اور عقیدے کو ہر قسم کے شرک سے خالص کر دیتی، اور اسی وجہ سے اس صورت کو اخلاص کہا گیا۔ اس صورت کا نام ایک سورۃ التوحید بھی رکھا گیا، یعنی ایک ماننا۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو واضح طور پر بیان کرتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ التوحید ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الصمد بھی ہے۔ صمد کا معنی بے نیاز ہونا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، تو اس میں اللہ بے نیاز ہے، اس کی صفت بے نیازی کو بیان کیا گیا۔ اس سورت کا نام سورۃ الاساس بھی ہے، یعنی اساس کا معنی بنیاد۔ یہ سورت اسلام کے عقائد میں سے عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اساس رکھا گیا۔ اس سورت کا نام سورۃ النجات بھی ہے، یعنی نجات دینے والی، کیونکہ اس کے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات کی بشارتیں ہیں، وہ جہنم سے نجات پا جاتا ہے جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور جس نے بھی اس کو مانا، اس کی معانی کو سمجھا، سبحان اللہ، اس کے مطابق عقیدہ رکھا، تو یہ ایک نجات دلانے والی صورت ہے۔ اس کا نام سورہ تجرید بھی ہے، جس نے اس صورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے۔ تجرید کا معنی الگ ہونا، تو جس نے اس سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس زمانے کی آپ بات کریں بطور خاص کہ جو لوگ جس میں شرک زیادہ تھا، لوگ کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنائے ہوئے تھے، تو یہ سورت مبارکہ نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان فرما دیا۔ اس سورت کا نام سورت تنزیہی بھی ہے، یعنی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بری ہے اور ہر شریک سے پاک ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا یہ نام مقرر ہوا۔ ناظرین کرام، اگر سورہ اخلاص کے کچھ پس منظر کی طرف جاتے ہیں تو سورہ اخلاص کا جو شان نزول ہے اور اس کا جو پس منظر ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اور رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا یہ بیان کیا، تو اس وقت جو کہ دنیا میں مختلف مذاہب خدا کے بارے میں غلط اور شرک پر مبنی عقائد وہ بنائے ہوئے تھے، یعنی جیسے ہم بات کریں، بعض تو تھے ہی بت پرست کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے، کوئی سونے اور چاندی کا بت بنایا ہوا، کوئی مٹی کا بنایا ہوا، اور انہی بتوں کو وہ خدا سمجھ کر معاذ اللہ بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اگر یہود اور نصارہ کی بات کریں تو ان میں ایسے کہ یہود میں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کے ساتھ شریک یا اللہ ان میں حلول کیا ہوئے معاذ اللہ، تینوں کفری عقیدے، وہ ایسا عقیدہ بنا کر بیٹھے۔ تو یعنی مختلف انداز سے رب تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو اللہ کو مانتے ہیں انہوں نے بھی کیسے کیسے عقیدے بنائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہوا، اور وہ چیزیں جن سے اللہ پاک ہے ان چیزوں کو اللہ کے لیے معاذ اللہ ثابت کیا ہوا۔ اچھا، کچھ ایسے ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیا رب کو ماننے کے بارے میں، رب پر ایمان لانے کے حوالے سے،
تو مختلف سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کی۔ کیا سوال؟ کوئی پوچھتا اللہ کا نسب کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، یعنی سونے سے، چاندی سے یا لکڑی سے، کیونکہ وہ اپنے خداؤں کو، بتوں کو ایسے ہی بناتے تھے۔ پھر کوئی یہ سوال کرتا کہ وہ کھاتا پیتا ہے، اس نے ربوبیت کس سے حاصل کی ہے، اس کا وارث کون ہے، یعنی اللہ کے بعد کون ہوگا، معاذ اللہ۔ یعنی طرح طرح کے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے، پر اللہ نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی اور ان سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار مکہ کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی، اور یہ پوری صورت ان تمام سوالوں کے گویا کے جواب ہوئی۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو بے شک اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، رب تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ خود پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یعنی وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اسماء میں بھی، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور اسماء میں واحد ہے۔ اللہ رب العالمین کا نہ کوئی ذات میں شریک، نہ کوئی افعال میں شریک، نہ کوئی اسماء میں شریک، نہ کوئی احکام میں شریک۔ اور فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں کامل ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے جس کی طرف تمام مخلوق محتاج ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالی نہ مخلوق کا محتاج اور نہ ان دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا محتاج۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، فرمایا وہ کھلاتا ہے اور وہ کھلایا جاتا نہیں، وہ خود کھانے سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کھانے سے پاک، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم اور جسمانیات سے پاک۔ میں اور آپ سننے کے لیے کانوں کے محتاج، اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر کانوں کا محتاج نہیں، یہ کان حوادثات میں سے گئے، رب تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ میں اور آپ دیکھنے کے لیے آنکھ کا استعمال کرتے ہیں اور آنکھ کے ذریعے ہمیں نظر آئے گا، رب تعالیٰ آنکھوں سے پاک، ان حوادثات سے پاک۔ رب تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ازلی ابدی ہمیشہ سے گئے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہے وہ کسی چیز کی محتاج نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ سارے نبی، سارے رسول، سارے صحابہ، سارے اہل بیت اور تمام اولیاء سب اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جن ہستیوں کو جو مقام، جو مرتبے دیے، وہ رب کی دی ہوئی شانیں، رب کی دی ہوئی طاقتیں۔ فرشتوں کو اعزازات عطا فرمائے، کسی کو رزق کی تقسیم کاری سپرد کر دی گئی، کسی کو بارش برسانے کے لیے، کسی کو کچھ اور، کسی کو مخلوق کی مدد کرنے کے لیے فرشتے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی ایسی شانیں عطا فرمائی، رب تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو بھی ایسی شانیں دیں کہ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں اور شانیں ہیں، مگر ساری کی ساری ہستیاں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ وحدہ لا شریک، وہ واجب الوجود۔ تو لہذا اس وقت جتنے بھی یہ سوالات تھے کہ رب تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہی پاک ہے، کیونکہ بننے میں کسی نے اس کو بنایا ہوگا۔ جو بھی کسی کو بت پرستی کرنے والے بھی خدا مانتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو بنایا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ مانتے ہیں، اس کو خود مانتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ حیرت ہے کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا یا خرید لیا اسی کو وہ خدا بنا لیتے تھے معاذ اللہ۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو ازلی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہاں اللہ الصمد کہہ کر بے نیاز ہے کہ دیگر اور جس کو بھی انہوں نے بت پرستی کرنے والوں نے یا جس نے بھی جس کو خدا بنایا تو وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ کہیں نہ کہیں ان کا محتاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں حلول کیے ہوئے، یا اللہ کے ساتھ شریک بنا لینا، تو رب تعالیٰ نے گویا کہ اس میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہونے کے ناطے
وہ کئی چیزوں میں محتاج تھے، اپنی والدہ محترمہ کے محتاج تھے۔ تو رب تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور پھر آگے فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ سے کوئی اولادیں ہیں اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کے ماں باپ والدین نہیں۔ اور اس میں ان کے بھی عقیدے کا رد ہے کہ جو معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا، اس طرح کے عقیدے جو اپنائے ہوئے تھے، تو ان چیزوں کا رد کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے والدین یا اولاد کا تصوری محال ہے، رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات کے کوئی، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اور وہ رب تعالیٰ جسم، صورت، حدود، ان سے پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ان چیزوں سے ہونے سے وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ اور رب تعالیٰ کی شان تو یہ کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند، کیونکہ یہ اونگنا یا نیند آنا، سونا، یہ کیا ہے؟ یہ جسم کی صفات ہے۔ ہمارا بدن ہے، جسم ہے، تھک جاتے ہیں تو پھر نیند آتی ہے، تھکن چڑھتی ہے، نیند آتی ہے، سوتے ہیں، تو یہ جسم کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کتنی واضح طور پر یہ سورہ مبارکہ ہے، جس میں پوری اللہ کی توحید کا اعلان ہو گیا، رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سبحان اللہ جو اعلان فرما دیا گیا، اور واضح طور پر ان مشرکین کا رد کر دیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس خدا کو رب مانتے گئے، وہ رب تعالیٰ تو ان شانوں والا ہے، محتاج نہیں ہے، وہ جسم اور جسمانیات والا نہیں ہے، وہ حدود اور قیود والا نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ان شانوں والی ہے کہ اس کی کوئی برابری کا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی اولادیں ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص کی یہ چند باتیں میں نے اہم ساتھ ذکر کی ہیں، ان کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ سورہ اخلاص ویسے بھی بڑی مبارک سورت ہے، پڑھنی بھی چاہیے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، اس نیت سے بھی پڑھیں کہ اللہ ثواب دے، اجر دے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید تہائی سا پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کی یہ بات مشکل معلوم ہوتی ہے کہ کوئی تہائی پڑھے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تہائی قرآن پڑھ لے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ اسے پڑھنے والے کو گویا کہ قرآن کی مثل وہ ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ اچھا، جو اس میں موجود تھے، جمع ہو سکتے تھے، جمع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر۔ ایک اور روایت میں آپ دیکھیں ناظرین کرام، سورہ اخلاص سے محبت کرنے والا، اس کے لیے فرمایا کہ یہ محبت اسے جنت تک پہنچا دے گی۔ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیتے تھے۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے اور اس وجہ سے مجھے اسے پڑھنا بڑا پسند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں جب انہوں نے عرض کی کہ مجھے یہ سورت بہت محبت ہے، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، پسند ہے، فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تنگ دستی کے حوالے سے کہا، گھر میں فقر فاقے کے حوالے سے کہا، تو اسے کہا گیا جب گھر جاؤ تو سلام کرو گھر والوں کو، گھر میں کوئی نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر سلام بھیجو، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ سبحان اللہ، کہا کہ اس سے وہ گھر فقر فاقوں سے محفوظ رہے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اگر ہم انہیں پڑھتے بھی رہیں، قرآن کی برکت بھی حاصل کرتے رہیں، سورہ اخلاص کو ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ خاص طور پر ان معانی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو ثواب ہی ثواب گئے۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین، ہم اگر نوافل پڑھ رہے ہیں یا سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی صورت آپ تکرار کے ساتھ بھی پڑھ لیں، حرج نہیں۔ ہاں، فرض پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک ہی صورت
وہ اس کی ساری رکعتوں میں نہ پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ آپ بدل بدل کر صورتیں پڑھیں، ایک صورت کا تکرار نہ کریں. تو وہ ناظرین ہمارے، اور بلکہ ہم سب کہیں کہ عادت میں شامل ہے کہ جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ کہیں، سورہ اخلاص زبان سے نکلتی. پڑھنی چاہیے سورہ اخلاص، لیکن بدل بدل کر صورتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملے گی. ہاں نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ اخلاص بھی سب رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 بار پڑھ دیا اپنے، 5 بار پڑھ لی، 10 بار پڑھ لی، 11 بار پڑھ لی، اپنی جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں. ہاں امام جب جماعت کرواتے ہیں تو امام پھر اسے اتنی ہی قرات کریں گے جو مسنون طریقہ قرات کا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اوپر وہ گراں گزرے. یہاں بھی ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلوں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کی مثل ثواب ملتا ہے، بالکل ضرور ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی مثل ثواب تو مل گیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے یا میں نے قرآن کی تلاوت کی. ظاہر ہے جب قرآن پڑھیں گے تو پھر اس کی اپنی برکاتیں، اپنا ثواب ہے. تو اندازہ کریں کہ ایک سورت پر جب اللہ اتنا ثواب دے گا تو جو بندہ مومن پورے قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اسے کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں. جیسے سورہ کافرون پڑھتے ہیں تو وہ 1/4 قرآن کی مثل ہو جاتا ہے، یہ 1/3 قرآن کی مثل ہو جاتا ہے. تو یہ تو آسانیاں ہیں، برکتیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں. ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے. ہاں ہم 3 بار یہ پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں یا کم از کم رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ گویا کہ ایسا ہوگا کہ قرآن کی ایک مثل ہم نے ثواب حاصل کر لیا ہے. اللہ ہمیں سورہ اخلاص کی برکات عطا فرمائے، اور جو کچھ اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے بیان ہوا، رب تعالیٰ ہمیں انہی عقائد پر استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. قرآن کا علم اور قرآن کا فہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں عطا فرمائے. قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے. ناظرین یہاں تک صورتوں کا سلسلہ مکمل ہوا. اس کے بعد قرآن کی بڑی معروف مشہور صورتیں صرف 2 باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان صورتوں کا ذکر کریں گے، سورۃ الفلق اور سورہ الناس. سورۃ الناس قرآن مجید فرقان حمید کی معروف اور مشہور یہ صورتیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کے حوالے سے درس سنیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.